بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جس طریقے سے قرآن پاک سیکھا ہے یقیناً وہ بالکل بجا ہوگا، صحیح ہوگا، درست ہوگا۔ لیکن جب صحابہ کرام سے روایات چلتی ہیں اور ہم تک پہنچتی ہیں تو اس میں کئی بیچ میں راوی آ جاتے ہیں، کیا وہ روایتیں جو تفسیر کے حوالے سے آ رہی ہیں صحابہ کرام کے نام سے، کیا ہر روایت کو معتبر مانا جائے گا یا نہیں، یا اس کے علاوہ دیگر روایات جو تفسیری کتب میں آ گئی ہیں جو قابل اعتراض ہوتی ہیں، تو کیا صحابی کے نام سے ہر روایت کو معتبر تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اس حوالے سے آج ہم مفتی صاحب سے گفتگو کریں گے۔ ایک اعلان سماعت فرما لیجئے۔ وقتاً فوقتاً مفتی صاحب آن لائن کلاسز پڑھا رہے ہیں، ایک اور آن لائن کلاس شروع ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ اکتوبر کے اینڈ سے۔ قرآن فہمی کے اصول استدلال اس میں سکھائے جائیں گے۔ اگر آپ مفتی صاحب سے پڑھنے کے متمنی ہیں، آپ کی اسکرین پر نمبر آ رہا ہے، آپ اپنا ایڈمیشن کنفرم کروا سکتے ہیں۔ تفسیر کرتے ہوئے جو مختلف روایات آتی ہیں جو کتابوں میں آ گئی ہیں صحابہ کرام کے حوالے سے، صحابہ کرام کے نام سے، تو کیا صحابہ کرام سے آنے والی ہر روایت کو ہم معتبر مان لیں اور اس کو قرآن کی تفسیر میں شامل کر لیں، قرآن کا معنی بیان کرنے میں اسی سے معنی اخذ کر کے قرآن کا تعین کیا جائے؟ یہ درست لگتی ہے بات؟ نہیں، ایسی بات درست نہیں ہے۔ بالکل ہیلپ لی جاتی ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام سے جو بھی تفسیری معاملات آئے ہیں کتابوں کے اندر، ظاہر ہے اس میں کچھ ٹھیک ہوں گے، کچھ غلط ہوں گے، کچھ کی سند ٹھیک ہوگی لیکن مضمون پھر بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ تو ویسے ہی دیکھا جاتا ہے جس طریقے سے ہم احادیث کو دیکھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں، ضعیف ہیں، موضوع ہیں، قرآن پاک کے خلاف تو نہیں ہیں، اسی طریقہ کار سے جو صحابہ کرام سے بھی تفسیری مواد ملتا ہے، خاص طور پر جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس کے نام سے آتا ہے، یا کئی اور بڑے صحابہ کرام ہیں کہ جو تفسیر کے حوالے سے بڑے مشہور تھے، تو ان میں بھی بالکل اسی طریقے سے دیکھا جائے گا کہ قرآن پاک کا سیاق و سباق رد تو نہیں کر رہا ہے اس بات کو، گرامیٹیکلی وہ جو عربی ہے وہ متحمل ہے اس شرح کی یا نہیں ہے، یا ایسی شرح مراد لینے سے قرآن میں تعارض تو پیدا نہیں ہو رہا، وہی جو قرآن حل کرنے کے اصول ہیں اسی کے مطابق ہی دیکھا جاتا ہے۔ سر مسئلہ یہ ہے کہ روایتیں تو بہت ساری آ جاتی ہیں، کئی ساری روایات جو اس کے اندر لکھی ہوتی ہیں وہ قرآن کے خلاف جا رہی ہوتی ہیں۔ اب سوال یہاں پہ بہت زیادہ یہ پیدا ہوتا ہے، ایک بڑا سوال ہے تقریباً سبھی کا ہوگا، بھئی پھر کتابوں میں یہ روایتیں لاتے کیوں ہیں؟ اگر ہے ہی قرآن کے خلاف، تفسیر اس سے کرنی نہیں ہے تو لا کر دماغ کیوں خراب کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اس چیز کا جواب ہم نہیں دے سکتے۔ اس چیز کا جواب بہت سے محققین علماء کرام جو ہے ماضی میں گزرے وہ بھی تعجب کرتے چلے گئے۔ آپ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھیں گے، ایک جگہ پر وہ بھی یہ جملہ لکھے گئے ہیں، اور حضرت ایک واقعے کے تحت، اور واقعہ اس کو قبول نہیں کیا، صحابہ کرام سے ہی کسی جگہ پر تفسیر قرآن ہو رہا تھا، تو علامہ رازی لکھتے ہیں کہ مجھے اتنا تعجب ہے کہ اس قدر گھٹیا بات نقل ہی کیوں کتابوں میں کر کے ہے۔ اس بات پر بڑے بڑے محققین علماء جو ہیں وہ تعجب کر کے جا چکے ہیں، لہذا اب اس کا جواب میں نہیں دے سکتا کتابوں میں کیوں آئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ جواب تو دے کے فارغ ہو گئے، سائڈ میں ہو گئے، اب جو اسٹوڈنٹس ہیں، طلباء ہیں، یا نئے آنے والے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو عالم بن رہے ہوتے ہیں، وہ وہی کتابیں تو پڑھتے ہیں، پھر منبر و محراب پر وہی بیانات ہوتے ہیں، پھر اس سے فرقہ واریت ہوتی ہے، اختلافات ہوتے ہیں۔ یہ یقیناً ہوتا ہے فرقہ واریت نہ بھی ہونا تو یہ ہوتا ہے بھائی ایک عالم تفسیر یہ کر رہا ہے، دوسرا یہ کر رہا ہے، معنی کنفرم نہیں ہو پا رہا ہوتا، یا تو ان دونوں کی کمزوری ہے یا اس کو بات کو سمجھتے نہیں ہے کہ جناب اس روایت کو تفسیر میں شامل نہیں کرنا ہے، کیا کیا جائے؟ سر علم حاصل کریں، ایک مسلمان بھی امتحان میں ہوتا ہے، صرف غیر مسلم ہی امتحان میں نہیں ہے، مسلمانوں کے اوپر بھی شاید ان کے مقابلے میں زیادہ کڑا امتحان ہے۔ اللہ کے عہد کو پورا کرنا، اللہ سے جو بھی ہمارے وعدے ہیں ان کو نبھانا، اور خاص طور پر قرآن پاک اللہ کے کلام سے وفا کرنا، اس امتحان میں ایک مسلمان ضرور رہتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کا بیان الگ ہے، سیاق و سباق سے وہ بات کو پڑھتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ کا بیان کچھ اور کہہ رہا ہے، لیکن وہ تعصب کا شکار ہو جائے گا، فرقہ واریت کا شکار ہو جائے گا، یا اس روب کے اندر انسان کبھی کبھی آ جاتا ہے کہ یار ماضی میں اتنے بڑے عالم دین کے نام سے ایک کتاب موجود ہے، اس کے اندر یہ روایت آئی ہے، میں اس کو اگر رد کر دوں تو اس کا مطلب کہ یہ کہنا پڑ جائے گا انڈائریکٹلی کہ شاید وہ پاگل تھے۔ اس روب میں بھی کبھی کبھی انسان آ جاتا ہے، تو یہ سب چیزیں ایک مسلمان کے لیے بھی امتحان بنتی ہیں۔ انسان کو بالکل قرآن پاک کو اول درجہ دینا چاہیے، مہیمن بنانا چاہیے، اور محققین علماء کو آپ پڑھیں خاص طور پر، شروع سے ہی ان کا یہی پیٹرن رہا ہے کہ وہ قرآن پاک کے مقابلے میں چاہے روایات آ رہی ہوں، صحیح سند کی آ رہی ہوں، وہ نہیں قبول کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک آیت کی تفسیر پڑھتے ہوئے یہ روایت ہمارے سامنے آئی، سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی نا فرشتوں، جنات پر، انسانوں پر، پرندوں پر، یہ حکومت تھی ایک انگوٹھی کی وجہ سے۔ وہ انگوٹھی کسی جن کے ہاتھ لگ گئی
اور اس نے اس انگوٹھی کو جو ہے نا ہاتھ میں پہن کر اس نے حکومت شروع کر دی، حتیٰ کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ازواج کے پاس بھی چلا جاتا تھا، اور روایت میں یہ بھی الفاظ آ رہے ہیں کہ جناب وہ مخصوص ایام میں بھی چلا جاتا تھا، تو ان کی ازواج کو تھوڑا شک ہوا کہ یہ سلیمان تو نہیں لگ رہی ہے، کیونکہ مخصوص ایام میں اس طریقے سے کرنا تو بالکل نہیں لگتا اللہ کے نبی کا کام۔ تو پھر انہوں نے سلیمان علیہ السلام سے یوں شکایت کی، پھر وہ انگوٹھی کا معاملہ آگے چلا۔ اب یہ روایت آ گئی ہمارے سامنے، اب یہ روایت بھی تفسیروں میں آ رہی ہے، اتنی فحش روایات آ رہی ہیں، ایک عام بندہ جو پڑھے گا تفسیر کی کتاب اس کا کیا ذہن بنے گا؟ دیکھیں کچھ ایسے علماء شروع میں گزرے تھے کہ جنہوں نے انہیں روایتوں کو نقل کر دیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے جس روایت کی آپ بات کر رہے ہیں۔ اور حیرانی والی بات ایک ہے کہ جس کو آپ نے بیان نہیں کیا سوال میں، وہ یہ کہ محقق ابن کثیر صاحب کو اگر آپ پڑھیں تو انہوں نے غالباً یہ جملہ لکھا ہے اسنادہ الی ابن عباس صحیح قویش، کہ اس کی سند دیکھیں گے نا تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے صحیح طور پر آ رہی ہے، یعنی ایک ایسی روایت جو عبداللہ ابن عباس صحابی اور وہ صحابی جو مشہور تھے کہ قرآن کی تفسیر بہت اچھے جانتے ہیں اور صحیح سند بھی ہے، تو لہذا ایک روب طاری ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ واقعہ آیا۔ پھر اس لیے کئی متقدمین ایسے تھے جو نقل کر گئے، لیکن اللہ کا فضل رہا، یہ دین کبھی بھی لاوارث نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ نے۔ محققین علماء کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، آپ فخر الدین رازی کو دیکھ لیں، علامہ نصفی کو دیکھ لیں، ابو حیان مفسر کو دیکھ لیں، اس کے علاوہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھ لیں، قاضی ایاز کو دیکھ لیں، یہ تمام کے تمام محققین علماء کرام نے ذکر کیا کہ یہ جو روایت ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی آ گئی تفسیر کے زمرے میں، یہ بالکل بنی اسرائیلی گند تھا جس کو قبول کر لیا گیا، اور بھائی کیوں قبول کر لیا گیا یہ وجہ کا نہیں پتا، لیکن بس کو رد کر کے چلے گئے۔ اور بہت سخت الفاظ بھی موجود ہیں، اگر آپ دیکھیں گے بڑے سخت الفاظ موجود ہیں، قاضی ایاز نے بھی بڑے سخت الفاظ ذکر کیے، بلکہ مجھے جو یاد آ رہا ہے ابھی حافظے میں، قاضی ایاز تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ اس کو بالکل بیان بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کیسے بیان کریں، اتنی توہین پر مشتمل ایک بات ہے اور قرآن کی تفسیر بن کے آ گئی، تو کیا کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کا جو مضمون ہے، یہ جو قصہ ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی متشکل ہو گیا شیطان اللہ کے نبی کے مبارک صورت سے، اور پھر وہ بہت عرصہ ان کی ازواج کے ساتھ بھی رہا، اچھا نعوذ باللہ تعلقات بھی قائم کرتے رہے، تو یہ اتنا نازیبا مواد ہے کہ جس کو رد کرنا واجب ہے۔ ایک اور چیز کہ بلکہ بہت اعتراضات ہیں اس میں، قبول کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، یا بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں یہ یعنی بالکل خرافات ہے، اس کو رد کر دینا چاہیے، بیان بھی نہیں کرنا چاہیے، نقل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا تفسیر کی کتابیں ہوں یا احادیث کی کتابیں ہوں، اب اس کے اندر لکھا ہوا آتا ہے جناب صحیح، یا اس کی سند قوی ہے، یہ بالکل سندن اعتبار سے درست ہے۔ اب یہ صرف سند کا معاملہ لے کر کئی لوگ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں، دیکھو صحیح روایت آ رہی ہے لہذا قرآن کی تفسیر میں بھی شامل کر دیں گے، ویسے ہی کوئی حدیث بیان کرنی ہے تو اس میں بھی آ جائے گی۔ اب صرف سند کے صحیح ہونے کی وجہ سے آگے روایت بیان کرنا یہ درست ہے؟ صحیح، یہی وہ پرابلم ہے جو خاص طور پر بر صغیر میں دیکھنے میں زیادہ آتا ہے۔ باہر آپ چلے جائیں گے عرب ممالک میں، وہاں کے جو محقق علماء کرام ہیں ان کی اکثریت میں آپ کو صرف یہ چیز دیکھنے کو نہیں ملے گی، ان کے نزدیک سند کے بعد مضمون جو متن ہے، ان دونوں کو ٹھیک قرار دینے کا نام صحیح ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی بر صغیر میں ایسا کچھ نظر آتا ہے ماحول، ایسا نہیں کہ ہر شخص ملوث ہے، ایسا نظر آتا ہے عمومی ماحول کہ وہ سند کے صحیح ہونے کو انف سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی بات ٹھیک ہے، یہ سلف کا منہج ہو گیا، یہ سلف کی بات آ گئی، ہم رد نہیں کر سکتے، اس طرح کے کچھ ڈائیلاگ سننے کو ملتے ہیں۔ بالکل غلط بات ہے کہ یہ کافی نہیں ہوتا۔ اچھا دوسرا، محدثین کی اصطلاح کے اندر بھی جب وہ کہتے ہیں نا اسنادہ صحیح، اس کا بھی بالکل واضح انڈیکیشن ہوتا ہے کہ ہم صرف سند کو صحیح کہہ رہے ہیں، ابھی متن کے حوالے سے ہم کوئی کلام نہیں کر رہے۔ ہر وہ محدث جو ابھی متن کو اوکے نہ قرار دے کے گیا ہو تو وہ صرف اتنی بات لکھ کر جاتے ہیں اسنادہ صحیح، یعنی وہ اشارہ دیتے ہیں کہ میری تحقیق صرف سند تک رہی ہے، آگے مضمون حدیث کو دیکھ لیجئے گا کہ ان کو وقت نہیں ملا یا دھیان نہیں گیا یا ان کو گڑبڑ لگ رہی ہے لیکن وہ کنفرم نہیں ہو سکے، کوئی بھی وجہ ہے، تو وہ صرف انڈیکیشن کر جاتے ہیں، انڈیکیٹ کر جاتے ہیں کہ اسنادہ صحیح، صرف سند اس کی صحیح ہے۔ پھر اس کے اندر متن مضمون کے اندر کوئی علل ایسی پائی جائے کہ جو اپنے سے قوی روایات کے بھی خلاف ہو، مضبوط بات کے خلاف ہو، ایک تعامل جو تھا اس کے خلاف ہو یا قرآن پاک کے خلاف ہو، تو پھر لازمی طور پر یہاں رد کر دیا جاتا ہے یا اس میں تعویل کر دی جاتی ہے۔ یہ ایک پورا ایک تحقیقی فن ہے، اس کو اسی طریقے سے ہی حل کیا جاتا ہے۔ اس کے بغیر حل کریں گے تو صرف اور صرف فساد ہوگا، دینی حوالے سے دینی تعلیمات بگڑ جائیں گی، الٹی سیدھی باتیں لوگ کر رہے ہوں گے اور دلیل کے طور پر صحابہ کرام کا نام بھی لے رہے ہوں گے، تو یہ سارا کا سارا دینی فساد آ جاتا ہے اگر علم الحدیث کو اس طریقہ کار سے نہ پڑھا جائے جس طریقہ کار سے باقاعدہ اس کو مرتب کیا گیا کہ سند کو دیکھنا، اس کے مضمون کو دیکھنا، دونوں چیزیں لازم ہوتی ہیں۔ اچھا مفسرین کا یہ مقام ہوتا ہے، منصب ہے ان کا کہ اگر وہ کوئی روایت لے کر آتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں جناب یہ روایت بالکل درست ہے، صحیح ہے، یعنی وہ سندن اور متنن دونوں اعتبار سے کسی روایت کو درست قرار دے سکتے ہیں یا شارحین کا کوئی سہارا ہی لینا؟ نہیں، ہر مفسر ایسا نہیں گزرا کہ جس کو روایت الحدیث پر مہارت بھی ہو، سند پر یا متن پر، ہر مفسر ایسا نہیں گزرا۔
بلکہ کچھ مفسرین ایسے بھی ہیں کہ جو تفسیر لکھتے ہیں تو بہت کمزور باتیں بھی لکھ جاتے ہیں، لیکن حدیث لکھتے ہیں تو وہاں ٹھیک باتیں بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں. جیسے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، اگر آپ ان کی تفسیر کی کتاب دیکھیں گے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں وہ بھی اس روایت کو نقل کر کے گئے. یہ انگوٹھی والا جو واقعہ ہے. اچھا، لیکن آپ ان کی وہ کتاب پڑھیں ہیں جو انہوں نے موضوع اور جھوٹی حدیثوں کے اوپر المصنوعہ کر کے کوئی کتاب کا نام ہے، ان کا نام یاد نہیں آ رہا. اچھا، اس کتاب کو پڑھیں گے، اس میں اسی واقعے کو ذکر کر کے کہتے ہیں یہ موضوع اور جھوٹا واقعہ ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس لیے اس بات کا جواب ہم نہیں دے پاتے کہ بھئی کیوں تفسیر کے اندر کیوں نقل کر کے چلے. بہت سے محققین ایسے ہیں کہ جو متن حدیث کے اوپر بڑی گرفت رکھا کرتے تھے، وہ صرف کسی روایت کے آنے کو یا سند کے صحیح ہونے کو انف نہیں سمجھتے. جیسے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، بہت سے مقامات پر بہت سی روایات پر کلام کیا انہوں نے. علامہ فخر الدین رازی نے بہت سے مقامات پر بہت سی حدیثوں کے اوپر کلام کیا کہ قرآن پاک کے بالکل خلاف جاتی نظر آ رہی ہے ان کو. تو اس ٹائپ کے بھی محققین بالکل موجود رہے ہیں، اپنا اپنا حصہ ملاتے چلے گئے ہیں. اور ایسے بھی تھے کہ جن کو بالکل مہارت ہم بولیں کہ نہیں تھی، تو وہ بہت کچھ لے کر کے آ جاتے تھے. ان کو کوئی بھی تفسیر ملتی، کسی صحابی کے نام سے ملتی، سند ٹھیک ہو، متن ٹھیک ہو نہیں ہو، سب چیزیں وہ لکھتے چلے گئے. تو کس نیت سے لکھا اللہ رب العزت جانے، لیکن بعد والوں کے لیے ایک امتحان ضرور پڑ گیا. اچھا، مفسرین کافی ساری تفسیر ہمارے یہاں موجود ہیں، اردو کی بھی موجود ہیں، عربی بھی موجود ہیں. ہر تفسیر والا کیا اس قابل ہے، محقق درجے کا ہے کہ جناب بس کسی کی بھی تفسیر اٹھائیں اور پڑھ لیں، بس جو بھی اس نے کہا ہے وہی معنی بیان کر دیجیے آگے، یا پھر اس کے اندر کوئی تخصیص کرنی پڑے گی؟ بھئی محقق الگ ہوتے ہیں، عام بندے مفسر الگ ہوتے ہیں، آپ کو دونوں میں فرق کرنا پڑے گا، پھر آگے وضاحت کرنی پڑے گی. دیکھیں، تفسیر کا میں کئی دفعہ ہم لوگ بیانات کر چکے ہیں کہ کوئی ایک بھی تفسیر دنیا میں ایسی نہیں جس کو ہم اللہ کے کلام کی 100% مراد قرار دے سکیں. وہ ایک عالم ہے، اس کا ذہن ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. نہ اس پر وحی ہو رہی تھی، نہ اس پر کچھ ہو رہا تھا. اس لیے کوئی بھی ایک تفسیر اس کو ہم قرآن پاک کا بالکل قائم مقام قرار دے دیں یا بالکل زیادتی ہے، بلکہ اس کو آپ جتنا بڑا درجہ دے دیں وہ ہو جاتا ہے. اس لیے عام طور پہ سب سے پہلے تو بنیاد ٹھیک رکھنی چاہیے لوگوں کی کہ تفسیر قرآن قرآن نہیں ہوتا. تفسیر کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ ذہن میں رکھیے گا، قرآن اللہ کا کلام ہے. یہی وجہ ہے کہ مشہور ہمارے یہاں مشہور چلنے والی تفاسیر کو دیکھ لیں، لیکن وہ چاہے اچھے مفسر تھے، لیکن غلطیوں کا انبار اب جب کھڑا کر دیں تو ایک بلڈنگ کھڑی ہو جائے. سلیمان علیہ السلام کی تفسیر کرتے ہوئے واقعے کی وہ دیکھیں، گھوڑوں کی ٹانگیں کاٹ دی، عجیب و غریب تفسیریں ہو رہی ہیں. القل الواح کے اوپر جا کے حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام نے تختیاں پھینک دی تھی زمین پر، ٹوٹ گئی تھی، اللہ کا کلام ٹوٹ گیا. عجیب و غریب معاملہ سا. داؤد علیہ السلام کی تفسیر کرتے ہوئے وہ واقعہ کیا، وہ ایک عورت کو دیکھا، عشق ہو گیا، نکاح کر. سر تفسیر ایک الگ چیز ہوتی ہے، ایک عالم کا ذہن ہے بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اس سے انسان ہیلپ ضرور لیتا ہے، لیکن وہ جو متن قرآن ہے اس پر مہارت آپ کو ہونی چاہیے. جب تک متن قرآن کی مہارت آپ کو نہیں ہوگی، آپ تفسیروں سے دین سیکھیں گے، آپ اس میں ٹھیک بھی سیکھ رہے ہیں، غلط بھی سیکھ رہے ہیں، اسے چلتے چلے جائیں. تفسیر بالکل اسی طرح ہوتی ہے جیسے حدیث آپ کے سامنے آ جائے، ٹھیک بھی ہوگی غلط بھی ہوگی. تفسیریں بھی ٹھیک بھی ہوتی ہیں غلط بھی ہوتی ہیں، دونوں رخ آ جاتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس وہ مہیمن طاقت نہیں ہے قرآن پاک کی، تو پھر آپ فرق نہیں کر سکیں گے ٹھیک غلط کا. اس لیے یاد رکھیے گا، متن قرآن کی مہارت ہونا یہ الگ چیز ہوتی ہے، تفاسیر بہت الگ چیز ہوتی ہیں. وہ جسٹ پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں، اس سے ہیلپ لی جاتی ہے. ایمان لانے کے لیے تفسیریں نہیں ہوا کرتی ہیں کہ آپ تفسیر پر ایمان لے کر کے آ جاؤ. بہت غلطیاں ہوتی ہیں. ہے کہ تفسیروں کی کتابیں لکھی گئی ہیں، سوال ایک بہت بڑا یہاں پر یہ ہوتا ہے، خود نبی علیہ السلام نے تفسیر کی کتاب کیوں نہیں لکھوا دی؟ وہ بھی رہ جاتی، سارا اختلاف ختم ہو جاتا. جس طریقے سے آج قرآن کا متن موجود ہے، اس طرح حضور کی تفسیر کا متن موجود ہوتا، ٹینشن ہی ختم ہو جاتی، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. سر بہت ایک بہترین سوال ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تفسیر قرآن لکھوا کے چلے جاتے. سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی کام نہیں کیا، یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی فیصلہ تھا، ٹھیک ہے، اور اللہ ہی کی طرف سے اگر فیصلہ تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اس چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی. اچھا، اور ضرورت اس لیے نہیں تھی، میں نے آپ کو ابھی ذکر کیا کہ متن قرآن کی مہارت نہیں ہوتی تو یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں. اللہ قرآن میں خود ذکر کرتے ہیں احکمت آیاتہ ثم فصلت، کہ ہماری طرف سے قرآن کی آیات نازل ہوتی ہیں، پھر اس کی تفصیل بیان کر دی جاتی ہے. تو یہ جو متن قرآن ہمارے پاس موجود ہے، یہ تفسیر قرآن خود بھی ہے، نص ہے قرآن کی. سجو آیت پڑھی، اس کا ترجمہ کریں آپ. ہم نے آیات کو نازل کیا، ثم فصلت، ترجمہ کیا ہے؟ پھر ہم ہی اس کی تفصیل کر رہے ہیں. تو جب تفصیل اللہ نے خود کر دی ہے تو یہ قرآن ہے، متن قرآن، یہ قرآن بھی ہے، یہ اپنی تفسیر خود بھی ہے.
جب تک یہ چیز کسی کو سمجھ میں نہیں آتی وہ یہ سوال کرتا چلا جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کیوں نہ لکھوا دی. سر قرآن کو حل کرنے کے لیے قرآن کو ہی تفسیر بنایا جاتا ہے, اور شروع سے لے کے آج تک آپ دیکھیں گے علماء محققین کو وہ یہی اصول بنا کر گئے ہیں, قرآن اپنی تفسیر خود کر رہا ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی بھی تفسیر نہیں ہو سکتی. اسی چیز کو کہا جاتا ہے متن قرآن پر مہارت ہونا. آپ کو قرآن کو حل کرنے میں اتنی مہارت ہو جائے کہ آپ کو کوئی موضوع قرآن کا حل کرنا ہے تو آپ قرآن کی آیات سے ہی اس کی شرح بنا دیں اور تفسیر بنا دیں. آپ کو کسی دوسری چیز کی اگر محتاجی نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب قرآن اپنی تفسیر خود کر رہا ہے. سر یہی وہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں یہ نظر آتا ہے نا کہ قرآن ہر جگہ اپنی تفصیل نہیں کر پاتا, جو سمجھانا مقصود ہے وہ سمجھا نہیں پاتا, تو پھر کوئی کہتا ہے کہ آپ تفسیروں میں پڑھ لیں. باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ ہمیں یہود و نصارہ کی کتابوں کا جو ہے نا سہارا لینا پڑتا ہے, ورنہ قرآن نے اتنا مجمل بات کر دی ہے کہ وہ مقصود ہی نہیں سمجھا پا رہا. اس لیے اسرائیل کی خرافات ہماری تفسیروں میں بڑھ جاتی. ایک واقعہ حل نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں آپ یقین, کوئی ایک واقعہ آپ لے لیں, موسیٰ کریم علیہ السلام کا لے لیں, وہ قرآن سے حل نہیں کر پا رہے ہوتے. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ حل نہیں کر پا رہے ہوتے. میں عمومی بات کر رہا ہوں, سب کی نہیں, بڑے اعلیٰ لوگ بھی ہیں. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. اسی لیے جو محققین علماء ہوتے ہیں ان کی سب سے پہلی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ احکمت آیاتہ ثم فصلت, کہ مجھے ربط قرآن سے ہی ڈھونڈنا ہے ہر بات کی وضاحت کا. میں قرآن سے اگر اس کی وضاحت نہیں لے رہا, یا میں نے وہ نتیجہ نکالا کہ خود دوسرا مقام قرآن کا متعارض ہو کے کھڑا ہو رہا ہے, میں اپنی تفسیروں سے تعویلیں کر رہا ہوں وہاں پر, تو سب دیوار پہ اٹھا کے مارنے والی باتیں ہوتی ہیں. وہ تفسیر قرآن نہیں ہوتی, وہ بدل گیا, وہ الگ دین ہو گیا, الگ سڑک ہو گئی کہ آپ چلتے چلے جا رہے ہیں. یہ کام اس لیے ہوتا ہے اتحاد سے. سر میں آپ کو یقین کریں, ہمارے استاد ذکر کیا کرتے تھے اور بڑی نفیس بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک شخص کا کام ہی نہیں قرآن کی تفسیر لکھنا. وہ کہتے ہیں ایک پوری بہت بڑی ایک ٹیم ورکنگ ہو جو قرآن کی تفسیر لکھ رہی ہے, اس کے اندر مختلف ذہن ہو, اس کے اندر اچھے سائنسدان ہو, اچھے ماہر نفسیات ہو, اس کے اندر اچھے معیشت دان بھی ہوں. کہہ رہے ہیں کہ پورا ایک اجتماعی ٹیم ورک ہو, اس کے بعد قرآن پاک کی ایک ایسی تفسیر آپ کے سامنے آئے گی کہ جس کو اجتماعی حیثیت میں ہم زیادہ ویلیو دے سکتے ہیں. تاکہ ہمارے یہاں نارملی ایک شخص بیٹھ کے جب تفسیر قرآن لکھتا ہے تو اپنا ذہن لکھ کے جا رہا ہے, اور باقی اس کو پسند کرنے والے ان کو یہی لگے گا سبحان اللہ. جیسے ایک زندیق صوفی ہو, زندیق بگڑا ہوا, جو کہہ کہ میں چھٹے آسمان پہ ہوتا ہوں, اس کے ماننے والوں کو سب باتیں ٹھیک لگ رہی ہوتی ہیں, سب باتیں منطبق ہوتی بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں, اس لیے کہ وہ پردہ آگے آ جاتا ہے. تو یہ ہے وہ مسائل ہیں جس کو حل مشکل ہے کیا جائے. یہ اس وقت ہوتا ہے جب سب کا اتفاق ہو, کنسنسس ہو, سب بیٹھ جائیں اور بولیں ٹھیک ہے جی ہم کام کرتے ہیں, چاہے میرے خلاف وہ نکالیں, مانے گا کون کہ میں نے غلطی کی ہے. یہ آیت پاک تو آپ نے بڑی بہترین پڑھی ہے, ثم فصلت, کہ اللہ رب العزت ایک کلام نازل فرماتا ہے, آیتیں آتی ہیں اور پھر اس کی تفصیل کر دی جاتی ہے اللہ کی جانب سے ہی. بات بڑی بہترین ہے, سمجھ میں بھی آتی ہے یہ بات. سوال پھر یہاں پر ایک اور پیدا ہوتا ہے, وہ یہ کہ اگر اللہ کے کلام میں ہی سب کچھ موجود ہے تو پھر یہ اہل علم میں اختلاف کیوں نظر آ رہا ہے؟ اختلاف ہونا کمزوری ہے؟ نہیں, کمزوری نہیں ہے. اختلاف ہونا فطری بات ہے, کیونکہ ذہن الگ ہے, سوچ الگ ہے, سوچنے کا انداز الگ ہے, ماحول الگ ہے. ہر انسان یاد رکھیے گا کہ وہ جو بھی کلام کرے گا, جو بھی تحقیق کرے گا, وہ اپنا ایک گراؤنڈ بنا ہوتا ہے اس کا. وہ جس ماحول میں رہے ویسی اس کی نفسیات بنی ہوئی ہے, اس نے جتنی اسٹڈی کی ہے, جتنا اللہ نے اس کو خدا داس, اس طرح کا اس کا ذہن بنا ہوا ہے. اللہ قرآن میں خود نص کرتے ہیں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ, اس دنیا میں ہر علم والے سے بڑا علم والا ہے, اس سے بھی بڑا علم والا. یہ کڑی چلتی ہے اللہ رب العزت تک. تو ہر انسان علم متفاوت ہے, ماحول اس کا تفاوت بیچ میں آ جاتا ہے, عقل کا تفاوت بیچ میں آتا ہے, سوچنے کے انداز میں تفاوت ہے, اختلافات ضرور ہوں گے. سر ان اختلافات سے نکلنا کیسے ہوتا ہے؟ اختلافات میں لڑائی بھی نہیں کرنی ہوتی, اختلافات کو اختلاف رکھ کا ہمیشہ اسی طرح چلیں گے ایسا بھی نہیں ہوتا. اللہ نے نص کیا قرآن میں الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ, کہ غور و فکر کیا جاتا ہے ہر بات میں, لیکن چنا کس کو جاتا ہے؟ جو سب سے احسن بات ہوگی, سب سے مضبوط استدلال میں بات ہوگی. یہ جو آیت ہے یہ اختلافات آ جانے کے بعد پھر نقطہ اتحاد کی طرف آپ کو لے کر آ جاتے ہیں. مثال کے طور پر یہاں 4 ذہن ہوں پورے پاکستان کے اندر, جس وقت پاکستانی اتفاق کر لیں اور چاروں نے ایک آیت کو سمجھا اور چاروں الگ نقطے نکل آئے. سر اتنی تو اللہ نے عقل دی ہے کہ چاروں جس زاویے سے بات کر رہے ہیں اس پر انصاف کے ساتھ نظر گھمائی جائے گی تو بآسانی نہیں پتہ چل سکتا سب سے وزنی بات کس کی کون ہے. قرآن کی ہر آیت اس پر منطبق ہوتی نظر آ رہی ہے, کسی کی بات میں قرآن سے تعارض پیدا نہیں ہو رہا, تعویل نہیں کرنی پڑ رہی, خود ہی سامنے نکھر کے آ جاتی. بھائی سونا چاندی رکھ دو گے پتہ چل جائے گا سونا کون سی چیز ہے. اختلاف ہونے کے بعد وہ جو سب سے بہترین بات ہوتی ہے اس کو چن لینا تاکہ وہ اختلاف اتفاق کی طرف دوبارہ چلا جائے, یہ ہے منشا قرآن پاک کا. اس لیے اللہ تعالیٰ رب العزت نے قرآن میں ذکر فرمایا کہ ہمیشہ تم میں اختلافات ہوں گے الا من رحم ربک,
لیکن جس پر رب کا رحم ہو جاتا ہے وہ پھر ان اختلافاتی معاملات سے نکلتا بھی ہے. تو اختلاف ہونا فطری تقاضا ہے. اختلافات ہونے کے بعد نہ تو ہم نے فرقہ بنانا ہے، نہ لڑائی جھگڑے کرنا ہے، ہم نے پھر اگلے مرحلے کے اوپر اختلاف سے نکلنا بھی ہوتا ہے، اتفاق کی فضا میں بھی آنا ہوتا ہے. اور وہ اس وقت آئیں گے کہ جس وقت ہم ایک اصول مرتب کریں کہ وہ اللہ نے قرآن میں ہمیں بیان کر دیا، احسن بات کو ترجیح دی جاتی ہے، اس کو لیں گے تاکہ دوبارہ اتفاق کی طرف آئیں. پھر کسی موضوع پر تحقیقات ہوں گی، اختلافات ہوں گے، سب کی قدر ہوگی، اللہ اس کو ثواب بھی دے گا، پھر سب سے بہترین بات کو لے کر کے اتفاق کی طرف آیا. یہ ایک چین ہے کہ اختلافات ہونا پھر اتفاق کی طرف آنا، اختلاف ہونا پھر اتفاق کی طرف آنا، یہ ہے جس کو قرآن پاک نص کرتا ہے. صحیح. اچھا سر، آپ کے ویورز میں کچھ اسٹوڈنٹس بھی ہیں، عالم بھی ہیں، طلبہ بھی ہیں، کچھ مفتیان کرام بھی ہیں، تو ان کے سمجھانے کے لیے آپ کیا تربیتی بات کریں گے کہ جناب اگر آپ کا کسی سے کوئی علمی اختلاف ہوتا بھی ہے تو اس کو اختلاف کی حد تک رکھیے، اس کے علاوہ اس سے بعد میں سلام دعا بات چیت وغیرہ کرنا، لین دین کا تعلق رکھنا یہ برقرار رہنا چاہیے، یا اختلاف کو ذاتی وجہ بنا کر اتنے اعلیٰ درجے پر چلے جائیں کہ اس سے بولے بھائی اس نے چونکہ میری تفسیر مانی نہیں، میری وضاحت مانی نہیں، لہٰذا اس سے سلام دعا بند ہو گئی میری. سر یہ تو وہی بات ہو گئی، یہ تو قرآن کے بالکل خلاف ہو گئے. ہم دیکھو اللہ قرآن پاک میں ذکر فرماتے ہیں کہ اے میرے رسول، اگر آپ دنیا کا مال بہت کچھ خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں کو نہیں ملا پاتے، یہ خاص اللہ کا فضل ہے جو ان کے دل مل گئے. اسی چیز کو دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہ جو قرآن کی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا، اس کے سبب ہوا کیا کہ دلوں میں نفرتیں نکل کے محبتیں پیدا ہوئیں، وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم جو جانی دشمن تھے وہ آپس میں بھائی بھائی بن چکے ہو. یہ دو چیزیں ذہن میں رکھیے گا. قرآن کی نعمت اللہ نے بیان کیا، ملنے کے بعد ماحول میں کیا تبدیلیاں آئیں، دلوں سے نفرت نکل کے محبت پیدا ہو گئی اور آپس میں بھائی چارہ پیدا ہو گیا. یہ نص کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں. ہمارے استاد بھی ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ واقعی قرآن پاک کی خدمت کر رہے ہیں تو یہ دو نتائج آپ کے سامنے معاشرے میں آنا چاہیے. نفرتیں محبت میں تبدیل ہونے چلی ہیں. نمبر دو، آپس میں بھائی چارگی پیدا ہو، نفرتیں ختم ہوں گی اور بھائی چارے کا ماحول پہ. اگر یہ دو اثرات معاشرے میں نہیں دکھ رہے ہیں تو آپ چاہے ہر مسجد کے اندر درس قرآن کر رہے ہیں، اس کا مطلب وہ اثر قرآن پاک سے بہت دور ہیں آپ لوگ. یہ اللہ کی اتنی پیاری آیت ہے کہ آپ اس کو جتنا پڑھیں سبحان اللہ. یہی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں آپ دیکھیں معاشرہ کیسے بن گیا تھا. صحابہ کتنے بھائی بھائی بن گئے کہ ایک اعلان میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ انصار مہاجرین بھائیوں کی طرح گھر پہ رکھ کے رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا. ایک ایک اعلانات کے اوپر ہی معاشرے نے قربان کر دیے، سب نفرتیں دور کر دیں. اگر دوبارہ کبھی بھی محسوس بھی ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سخت ایکشن لیا کہ یہ محبت جو ہے نا نفرت میں دوبارہ نہ تبدیل نہ ہو. تو یہ ذہن میں رکھیے گا، قرآن پاک نتائج بھی بیان کرتا ہے کہ قرآن کی نعمت سے معاشرہ دیکھیں آپ محبت کی طرف جا رہا ہے، معاشرہ بھائی چارگی کی طرف جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس نعمت کی ہم نے قدر کر لی. نہیں جا رہا تو سر پہ شاید ہم کسی اور رستے پر لگے ہوئے ہیں، وہ نتیجہ وہ پھل ہم نہیں کھا رہے جو اس درخت سے ہمیں ملنا چاہیے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. آج اچھی نشست رہی تربیتی اور سیکھنے کو بھی بہت ملا، یقیناً ناظرین کو بھی بہت سیکھنے کو ملا ہوگا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے.